ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی تعریف اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ایک بار پھر ہم لوگ اس خطبے میں دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے آداب کے بارے میں جانیں گے۔ ہم اور آپ تمام لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لانے والے امت ہیں، ان کے امتی ہیں۔ دعاؤں کی جو فضیلت اور دعاؤں کی جو اہمیت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت کو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس واسطے ابھی قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو، دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے دریافت کریں تو یہ کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، وہ جب دعا کریں گے مجھ سے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا۔ اور میرے پیغمبر میرے لوگوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اس کے قریب ہوں
میں دور نہیں ہوں اپنے بندوں سے، مجھ سے وہ دعائیں کریں میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ قرآن مجید کی گارنٹی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس سے دعا کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دوسری روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، گرچہ اس کی روایت کے اعتبار سے اس میں کلام ہے اس حدیث میں، لیکن اس کا مضمون، اس کا معنی اسی پہلی حدیث سے ملتا ہے، الدعاء هو العبادہ۔ تو دوسری حدیث میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخ ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ اور حدیثوں کو گزشتہ خطبوں میں ہم لوگوں نے سنا تھا، سرسری طور پہ جانتے چلیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات جب آخری حصہ رات کا بچتا ہے، ثلث اللیل، 3 حصوں میں رات کو بانٹ دیں، جو آخری تیسرا حصہ بچتا ہے تہجد کے وقت، جب مسلمان اللہ کے حضور میں روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، وہی حصہ ثلث اللیل ہے، آخری حصہ رات کا۔ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ سمائے دنیا، جو دنیا سے، جو زمین سے، جو آسمان سب سے قریب ہے، اس پہ اللہ رب العالمین تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے من یدعونی استجب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ اور ہے کوئی مجھ سے یستغفرنی فاغفر لہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر آ کر کے رات کے آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کے دعاؤں کو قبول کروں، مانگنے والا ہے میرے بندوں میں سے کوئی، میں اس کو دوں، ہے کوئی اپنی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا آفر ہے۔ جب آخری حصہ رات کا ہوتا ہے تو سمائے دنیا پر آ کر کے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ مانگو میں دوں گا، دعائیں کرو قبول کروں گا، بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، میں معاف کر دوں گا، غفور الرحیم ہوں۔ دعاؤں کی فضیلت کے لیے بخاری کی روایت ہے، یہ کافی ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی چیز عظمت والی، مکرم، محترم اور شان والی چیز دعا سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس شخص پر ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے جب مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اگر اس کی دعا میں کوئی گناہ شامل نہ ہو
اور رشتوں کو درکنار کرنے والی چیز نہ ہو، رشتوں کو کاٹنے والی دعا نہ ہو، اور گناہ نہ مانگ رہا ہو، گناہ کی چیز نہ مانگ رہا ہو اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین اس کو 3 میں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں۔ یا تو فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا اللہ رب العالمین، اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے مانگنے کا، جو چیز مانگتا ہے، جو چاہتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین دے دیتا ہے، یا اس کی دعا کو اللہ رب العالمین آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ آدمی مانگتا ہے اور پھر تھک جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 میں سے ایک چیز تو ملے گی، یا تو فوراً وہ دعا قبول کر لی جائے گی اور وہ چیز اس کو مل جائے گی جو مانگ رہا ہے اللہ سے، دنیا آخرت کی بھلائی، یا تو اسے اس کے لیے آخرت میں اس کے نام اعمال میں اللہ رب العالمین ذخیرہ کر دے گا، اور یا بہت اہم چیز ہے، سنیے، جو مصیبت اس پہ نازل ہونے والی ہے اسی دعا کے مثل اللہ رب العالمین اس مصیبت کو جو اس پہ نازل ہونے والی ہے، جو بلا، جو مصیبت، جو بیماری، جو تکلیف، اس کو اللہ رب العالمین دفع کر دیتے ہیں اس دعا کے نتیجے میں، دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبدہ، تمہارا رب شرم کرنے والا ہے، سخی ہے، دینے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین شرم محسوس کرتا ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین حی کریم، شرم کرنے والا ہے، سخی ہے، دینے والا ہے، وہ شرم کرتا ہے کہ اپنے اس بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی کیسے واپس کر دوں، خالی نہیں واپس کرنا چاہتا اللہ رب العالمین، مانگ کے تو بندہ دیکھے، یہ اللہ کی صفت ہے، حی، شرم کرنے والا ہے، کریم ہے، دینے والا ہے، مانگو ہم اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کے دربار میں اللہ رب العالمین خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ روایتیں، یہ حدیثیں کافی ہیں دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے۔ ہم تمام لوگوں کو من حیث المسلمان، مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے یہ جان لینا چاہیے کہ دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے، دعاؤں کی بڑی فضیلت ہے، دعاؤں سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بلا کو ٹالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ دعائیں خالی نہیں جاتی ہیں، دعاؤں کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلتا ہے 3 چیزوں میں سے، یا تو آپ کو چیز وہ مل جائے گی جو مانگ رہے ہیں، یا آخرت میں وہ چیز ذخیرہ ہو جائے گی، یا آپ پر آنے والی مصیبت ٹال دی جائے گی دعا کے نتیجے میں۔ مگر ان دعاؤں کے سلسلے میں کچھ شروط تھے، ان کو بیان کیا گیا تھا گزشتہ خطبے میں۔ کچھ مانع چیزیں تھیں کہ وہ چیزیں پائی جائیں گی جنہیں موانع دعا کہا جاتا ہے، اگر وہ پائی گئیں تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا گزشتہ خطبے میں۔ آج آداب الدعا، دعا کے آداب کیا ہیں، کچھ اس کے آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، ان آداب کو بھی ملحوظ رکھیں دعاؤں میں۔ جب دعاؤں کی اتنی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے بندے سے جب وہ اس سے مانگتا نہیں، اس سے دعا نہیں کرتا، تو دعا کے لیے وقت نکالیں ہم لوگ،
اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں، روئیں، بار بار مانگیں، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اللہ رب العالمین دے گا۔ اس کے حضور میں ہاتھیں ہم اٹھائیں، لیکن اس کے آداب ہیں، ان آداب کو، چند آداب ہیں، آج ان کو جان لیں۔ سب سے پہلی چیز دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے جب مانگے تو اللہ کی تعریف کرے، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، درود بھیجے، اور اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگے۔ یہ آداب میں سے پہلا ادب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، اپنی دعا شروع کر دیتے ہیں، نہ حمد کیا، نہ ثنا کیا، نہ اللہ کے نبی پر درود بھیجا، اور دعا کرنے لگے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ اس شخص کو، صحابی کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آداب سکھایا، کہا کہ اے فلاں، جب تم اللہ سے دعا کرو تو جلد بازی مت کرو۔ ترنت شروع کر دیا دعا مانگنا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی تعریف کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کے بعد رسول پر، نبی پر سلام بھیجو، درود پڑھو، اور اس کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو۔ یہ دعا کے آداب میں سے پہلا ادب ہے۔ سرسری طور پہ جانتے چلتے ہیں کیونکہ 15-17 آداب ہیں۔ دوسرا ادب ہے الدعاء فی الرخاء والشدہ۔ آپ جب دعا پریشانی پڑتی ہے تب مانگتے ہیں۔ آداب میں سے دعا کے یہ ہے کہ جب آپ آرام میں ہوں، عیش و عشرت میں ہوں، بیماری کوئی نہ ہو، پریشانی کچھ نہ ہو، خوشحالی ہو، تب اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو۔ یہ آداب میں سے ہے، تب پریشانیوں میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ آداب میں سے ہے دعا کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، یہی بتلایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جو شخص چاہتا ہے کہ پریشانیوں کے وقت اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے تو فلیکثر الدعاء فی الرخاء، ترمذی کی روایت ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ خوشحالی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں اللہ سے مانگیں۔ یہ اپنا وتیرہ بنا لے، خوشحالی ہو، پریشانی ہو، تب بھی اللہ سے مانگیں، ہر حال میں اللہ سے مانگیں۔ جب آپ خوشحالی میں اللہ کو یاد کیے رہیں گے تو پریشانی کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بھی اللہ کو نہ بھولے، اللہ سے مانگتا رہے۔ یہ دوسرا ادب۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ لا يدعو علی اہلہ او مالہ و ولدہ او نفسہ۔ بہت اہم چیز ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل پر، اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، یا اپنے مال پر، یا اپنے اولاد پر، یا اپنے آپ پر، اپنے آپ پر، اپنے اولاد پر، اپنے مال پر، اپنے اہل پر کسی طرح کی بد دعا نہ کرے۔ اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے یا ایسے ہی کبھی نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی۔ اونٹ پر جب لعنت بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ کون ہے جس نے اپنے اونٹ پہ لعنت بھیجا ہے؟
صحابی نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ہوں، میں نے جو ہے لعنت بھیجا۔ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، ایسا کرنا چاہیے، بلایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لا تدعوا علی اولادکم، دیکھو لا تدعوا علی انفسکم، تم لوگ یہ جان لو کہ تم اپنے آپ پر کبھی بد دعا مت کرنا، کبھی اپنے اولاد پہ بد دعا مت کرو، کبھی اپنے مال پہ بد دعا مت کرو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی وہ قبولیت کی گھڑی پا گیا اور اس کی بد دعا اس سے موافق ہو گئی، اللہ اس وقت بیٹھا ہے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے جو ہے کرم کے ساتھ، اپنی سخاوت کے ساتھ دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ اس گھڑی کو اگر یہ بد دعا لگ گئی تو یہ بد دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اور بد دعا تم اپنے آپ پر کرو گے، اپنے نفس پر، اپنے مال پر، اپنے بچوں پر، اپنے مال پر، کسی طرح کی بد دعا، تو وہ موافقت کی گھڑی مل جائے گی قبولیت کی، تو قبول ہو جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ آداب میں سے یہ ہے کہ کبھی کوئی اپنے مال پر، اپنے نفس پر، اپنے اہل پر کسی پر بد دعا نہ کرے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو نہ زور سے کرے اور نہ ایک دم سے چپکے سے کرے، تب بھی اللہ رب العالمین قبول کرے گا، لیکن یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ دعا میں غلو نہ کرے، دعا میں غلو نہ کرے، بہت زیادہ چیخے نہ۔ یہ چوتھا ادب ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس اربوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زور سے تکبیر کہتے ہوئے دعا کرتے ہوئے سنا تو کہا کہ اے لوگوں دیکھو کہ تم دھیان دو، اس لیے کہ جو تم پکار رہے ہو وہ کسی گونگے کو، کسی جو ہے بہرے کو اور کسی غائب شخص کو نہیں پکار رہے ہو، تم پکار رہے ہو اس ذات کو جو سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ اور اپنے جو ہے اطلاع کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، اسے سب کچھ خبر ہے، تو ایسا زور سے مت چلاؤ، زور سے نہیں چلانا چاہیے دعا کرتے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ ذات نہ تو بہرا ہے اور نہ تو دور ہے، غائب ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، قریب ہے، سننے والا ہے، اس کا علم، اس کی اطلاع تمہارے ساتھ ہے، وہ سب پتہ ہے اس کو۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ یتضرع الی اللہ فی دعائہ، بندہ تضرع کرے، روئے، گڑ گڑائے اللہ کے حضور میں۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے حضور میں گڑ گڑائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، تم اپنے رب کو یاد کرو اپنے نفس کے اندر، تضرعاً، گڑ گڑا کر کے اللہ کو یاد کرو۔ یہ آداب میں سے ہے دعا کے کہ تضرع کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا جب کرے تو اصرار کرے، بار بار مانگے اللہ رب العالمین سے۔ اور الحاح کہتے ہیں، الحاح کرے کہ لزوم الشیء اقبال علی الشیء، کسی چیز پر جب آدمی متوجہ ہو تو برابر توجہ اس پر رکھے، اور لزوم الملازمہ یعنی ملازمت پکڑے، یہ نہیں کہ ایک بار دعا کیا پھر چھوڑ دیا،
نہیں، الہ اس کو نہیں کہتے۔ الہا جب دعا کرے تو بندہ لگ جائے اور مانگتا رہے، یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگا اور اس کے بعد بددل ہو گیا، چھوڑ دیا۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک بار مانگ کر کے آپ چھوڑ نہ دیں، بلکہ آپ لگے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، مواظبت کریں، اس پر مواظبت کریں، چھوڑ نہ دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے اور اس سے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ کبھی ایسا نہ کریں کہ آپ ایک بار مانگیں اس کے بعد غافل ہو گئے۔ دعا کے آداب میں سے 7واں ادب یہ ہے کہ جب آپ اور ہم دعا کریں تو 3 بار مانگیں، 3 بار مانگیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں آئے، نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا قریش پہ اور فرمایا اللہم علیک بقریش 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو قریش کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو قریش کے لیے کافی ہو جا۔ بد دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن طریقہ سکھا رہے ہیں 3 بار بد دعا کیے۔ تو کوئی دعا کریں 3 بار دعا کریں، یہ بہتر ہے، دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ استقبال القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر لیا کریں ہم اور آپ، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، عبداللہ بن زید کی روایت ہے کہ بارش کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کرنا چاہا تو قبلہ کا رخ کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ عبداللہ ابن زید صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہاتھوں کو اٹھایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھنے لگی، آپ کے بغل کی سفیدی، یعنی ہاتھ اتنا زیادہ اٹھایا کہ بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح سے رفع الایدی فی الدعاء، دونوں ہاتھوں کو دعا میں اٹھانا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ حدیث جب دعا کی فضیلتوں کے بارے میں جان رہے ہیں، اس میں اس حدیث کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین یہ حی کریم ہے، شرم کرنے والا ہے، سخی ہے، دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ وہ کسی بندے کے دونوں ہاتھوں کو جب اس کے دربار میں اٹھائے تو خالی واپس کر دے۔ اس میں ثبوت ملتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، اور اس حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ مسلمانوں کو جب دعا کریں تو آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں اٹھائیں۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ وضو کریں، وضو کریں اگر میسر ہو، یہ مستحب ہے وضو کرنا۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تب بھی اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ابو عامر کو قبیلوں کی طرف بھیجا، حنین کے مقام پر جنگ حنین ہو رہی تھی، بات کرنے کے لیے، تو کچھ بے چینی والی خبر آئی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگایا اور آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد جو ہے دعا کیا۔ تو یہ ثابت ہے کہ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وضو کر لیں، یہ آداب میں سے اور مستحب ہے۔ اسی طرح سے 11واں ادب یہ ہے کہ جب ہم اور آپ دعا کریں تو دعا میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے ڈر سے، دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے ڈر سے
اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے، اس کا ڈر، اس کا خوف رکھتے ہوئے ہم اللہ سے روئیں، یہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے آداب میں سے یہ ہے کہ اظہار الافتقار الی اللہ تعالی والشکوہ الیہ، آپ اور ہم جب دعا کریں تو اللہ رب العالمین کی طرف اپنی مجبوری ثابت کریں، مجبور ہو کہ اللہ اے پروردگار میں تیری ذات کی طرف اور تیرے طرف مجبور ہوں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی کچھ کرنے والا ہے، اور اپنی تمام مشکلات کو، اپنے تمام شکایتوں کو اللہ کے حضور میں رکھنا یہ آداب میں سے ہے۔ کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی تھی گزشتہ خطبے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد مانگو تب بھی اللہ سے مانگو۔ دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں تو نہ نفع نقصان پہنچا سکتی ہیں ذرہ برابر، اور نہ ہی نقصان ذرہ برابر پہنچا سکتی ہیں، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگیں اور کسی سے نہیں۔ اسی طرح سے جب دعا آپ کریں تو آپ اپنے نفس سے شروع کریں۔ جب کسی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے نفس سے شروع کریں، اپنے لیے دعا کریں، پھر اس کے لیے دعا کریں، اس شخص کے لیے۔ اسی طرح سے دعا میں یہ بھی گزر چکا آداب میں سے یہ ہے کہ دعا میں زیادتی سے کام نہ لے، زیادتی سے کام نہ لے، کیونکہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دعا کر رہے تھے، کہہ رہے میرے باپ سعد سن رہے تھے اور میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اس کی نعمتیں مانگتا ہوں، اس کی جو ہے بہجت یعنی جو تر و تازگی مانگتا ہوں، وہ قضا و قضا اور تمام چیزیں اسی طرح سے وغیرہ وغیرہ، تو جنت میں مجھے عطا کرنا ہے اللہ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور اس کی زنجیروں سے، اس کے اغلال سے، اس کی بیڑیوں سے وغیرہ وغیرہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا غلو مت کرو، میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دیکھو میری امت میں سیکون قوم فی امتی یعتدون فی الدعاء، لوگ ایسے پیدا ہوں گے میری امت میں کہ دعاؤں میں وہ زیادتی کریں گے، دعاؤں میں غلو سے کام لیں گے، تو ایسا مت کرو۔ دوسری روایت اسی کے ساتھ میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم جنت مانگو اللہ سے، جب جنت مل جائے گی تو اس کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، اور جب جہنم سے عذاب، جہنم سے پناہ مانگو اللہ کی، جب جہنم سے بچ جاؤ گے تو اس کی تمام صعوبتوں سے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ ایک ایک کر کے یہ غلو ہے، اس طرح سے دعا مت مانگو، یہ دعا کے آداب کے منافی ہے۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، کیونکہ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہ حدیثیں ہمیں سکھاتی ہیں، بار بار قرآن میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، فرمایا ہے کہ جب بھی ربنا یغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سکھاتا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ سکھایا ہے کہ آداب میں سے دعا کے یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو اپنے والدین کو اپنے آپ کے ساتھ جو ہے، اپنے نفس کے ساتھ ان کو نہ بھولیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اسی طرح سے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے اللہ سے تو صرف اللہ سے دعا مانگے، اور یہ تو مسلمان کے عقیدے کے ساتھ یہ چیز جڑتی ہے۔ آج اس زمانے میں لوگ دعاؤں میں بھٹک گئے ہیں، یہ آداب ملحوظ خاطر نہیں رکھتے کہ جب مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، کسی پیر فقیر کسی کو دعا میں شریک نہ کریں، کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین وہی مختار کل ہے، وہی دینے والا ہے۔ اور آخری ادب دعاؤں میں سے 17واں ادب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
کی طرف جب دعا کرے، اللہ سے مانگے، تو جو توسل ہے، جو اللہ کی طرف وسیلے کی چیزیں ہیں، مشروع وسائل، ان کا اختیار کرے۔ اور مشروع وسائل 3 ہیں۔ یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دعا میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کے صفات کے ذریعے سے جب آپ مانگتے ہیں تو وسیلہ جب اختیار کریں اللہ سے، تو وہ مشروع وسائل صرف 3 ہیں۔ اللہ کے نام، اور اس پہلا یہ کہ اللہ کے نام اور اس کے صفات کے ذریعے سے آپ وسیلہ پائیں دعا میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے مشروع وسائل میں سے کہ اللہ رب العالمین کی طرف جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ اپنے جو ہے صالح عمل، جو نیک عمل آپ نے کیا ہے، اس کو بھی وسیلے کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبی پہ ایمان رکھتا ہوں، ہاں تیرے نبی کی امتی میں سے ہوں، اس طرح کا وسیلہ کہ وہ ایمان لایا بذات خود اور اس رسول پہ ایمان لایا، یہ نیک کام ہے، یہ صالح عمل ہے، اس کو وسیلے کے طور پہ استعمال کر۔ اسی طرح سے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے اور اس اللہ سے ڈرتے ہوئے تو وہ کسی کام کو چھوڑ دیا، کسی گناہ کو، تو اس کو بھی جیسے اہل غار جب غار والے پھنس گئے تھے غار کے اندر اور ایک بڑا سا پتھر چٹان ٹوٹ کر کے اس کے منہ پہ آ گیا تھا، تو انہوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگا تھا تو وہ منہ کھل گیا تھا غار کا۔ تو اس طرح سے اب نیک عمل کوئی آپ نے کیا ہے اور کوئی کسی گناہ سے آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے بچے ہیں تو اس کو بھی آپ بطور وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا جو ہے مشروع وسائل میں سے ہے۔ اور تیسرا اور آخری جو ہے وسیلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب دعا آپ کریں تو آپ کسی نیک آدمی سے وسیلہ حاصل کریں، وہ زندہ ہو حاضر ہو، نیک ہو زندہ ہو حاضر ہو۔ مثلاً کوئی سے پریشانی ہمارے ساتھ ہے اور کسی شخص کو میں جانتا ہوں کہ وہ بندہ نیک ہے، اللہ والا ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، تو اس سے ہم کہیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ یہ وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں دعاؤں میں آپ، لیکن یاد رہے کہ وہ بندہ نیک ہو، وہ شیطانوں جیسا نہ ہو جو آج کل پائے جاتے ہیں، اور وہ زندہ ہو اور وہ حاضر ہو۔ کیونکہ جب ایک بار قحط سی آ گئی تھی، قحط کی نوبت آ گئی، قحط پڑ گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ دعا کر دیں، اللہ سے دعا کر دیں۔ ان کو جانتے تھے کہ نیک ہیں، زندہ تھے اور حاضر تھے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نیک ہو، زندہ ہو، حاضر ہو، تب اس سے آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ یہ چند آداب تھے دعاؤں کے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور باتیں ہیں دعا کے متعلق، اور بہت اہم چیزیں ہیں کہ دعا جب ہم کریں تو ہماری دعائیں قبول ہوں، رائے گاہ نہ جائیں، ان چیزوں کو ہم جان لیں، ان آداب کو، ان شروط کو، ان موانع کو، ان اماکن کو، ان اوقات کو جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان والا بنائے، اسلام والا بنائے، اور اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ کرے تو ایمان اور اسلام پر کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔